کیا بنے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب جب اس حالت میں ہیں، اتنی مایوسی اور ایک ایسا مایوسی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، یہ میرے لیے مایوسی نہیں ہے، یہ میرے لیے خوشخبری ہے جو محسن نقوی نے کہا ہے۔ نہیں سر، میری بات سمجھیں، جب آپ برائی کو ریئلائز کر لیں گے نا کہ برائی ہے، سمجھ لیں آپ نے آدھی برائی ختم کر دی۔ ہم پہلے اس ایلوژن میں بیٹھے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک وزیر داخلہ جو کہ چیف منسٹر رہ چکا ہے سب سے بڑے پروونس کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سسٹم نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم یہ ایک ریئلائزیشن تو ہے نا کہ یار سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ اب جب فیل ہونے کے ریئلائزیشن آئے گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میں تو بہت خوش ہوں کہ یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات سامنے آ گئی نا کہ اب یہ نہیں چل سکتا۔ عمران خان کہتا تھا تبدیلی اس چیز میں ہوتی ہے جو چیز صحیح ہو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ٹوٹ چکا ہے، یہ ٹوٹ چکی ہے سسٹم، اس سسٹم میں کاروبار نہیں چل سکتا۔ نہیں، اس طرح کی مایوسیاں تو ہم نے پہلے بھی سنی، نہیں کبھی نہیں سنی۔ دیوالیہ ہونے والا تھا پاکستان، دیوالیہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا دیوالیہ ہونا بری بات نہیں ہے۔ سری لنکا بھی دیوالیہ ہوا تھا، وہ آپ اس کو زیادہ سیریس لیتے ہیں نا۔ میرے لیے 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا، وہ زیادہ سیریس ہے۔ دیوالیہ کوئی چیز نہیں ہے، دیوالیہ تو کیش کا آئٹم ہے، میں صحیح کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیوالیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 4 دن میں صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ کو دیوالیہ کے پیچھے لگا دیا نا کہ دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم نے بچا لیا، IMF آ گیا، یہ ہو گیا، میں آ گیا، تو آ گیا، تو چلا گیا، یہ سب ہو گیا نا، آپ خوش ہو گئے۔ آپ کے بیان سے لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا دیوالی ہونے والا تھا، اب بچ گیا، خیر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ آپ کی نالائکی ہے، یہ آپ کی کم نالج ہے سوسائٹی کے بارے میں کہ آپ نے کہا کہ یار وہ میرا ریزرو 1 بلین رہ گیا تھا، اب وہ 10 ہو گیا، پاکستان کامیاب ہو گیا۔ پاکستان کامیاب ہو گیا؟ آپ بتائیں، غریب کا پیٹ بھر گیا؟ تھانے میں انصاف مل گیا؟ پٹواری کیا میں انصاف مل گیا؟ بچہ اسکول چلا گیا؟ یہی تو چولہن پلا رہے ہیں وہ آپ کو، یہی چولہن تو آپ کو کھلا رہے ہیں وہ، کہ کبھی دیوالیہ کرتے ہیں، کبھی دیوالیہ کو یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یار دیوالیہ ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، 2021 میں عمران خان نے دیوالیہ کر دیا تھا، ہم نے ٹھیک کر دیا، بہت مہربانی۔ اگر میں مختصر طور پر پوچھوں آپ سے، عمران خان کے ساتھ آپ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی، تو خان صاحب کو بنیادی چیزوں کی سمجھ بوجھ تھی کہ ہم نے کہاں پہ زیادہ بڑی خرابی ہے اور ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ میرا سوال آپ سے اس کا میں دوسرا جواب دوں گا۔ جی، کیا شہباز شریف کو سمجھ ہے؟ اس کے بعد میں آتا نہیں، ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے عمران خان کو کہا سمجھ ہے؟ یہ 30 سال سے تقریباً وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے۔ زید صاحب، نہ میں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا، نہیں، میں آپ سے عمران پوچھ خان رہا ہوں کے۔ نا، میں جی، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی بھی کوئی بندہ جو پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے نا، میں اس کو معصوم اور اس کو نہایت شریف آدمی سمجھتا ہوں۔ اس کو اس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے اسلام آباد کی فائلوں میں کہ وہ 4 دن بعد گھر چکر ہو جاتا ہے۔ میں کیوں چلا گیا؟ آپ کے خیال میں کیوں چلا گیا تھا؟ میں نے ریزائن نہیں کیا کبھی، اس لیے کہ میں ان فائلوں کے چکر میں پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اس وقت میں چلا گیا اسلام آباد سے جب مجھے 190 ملین پاؤنڈ والا فائل دیا گیا کہ یہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہونا چاہیے، یہ جو کیس ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے جب تک پورا ڈیٹیل نہیں آئے گی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے دیا تھا؟ اس پرائیویٹ PM آفس نے کہ بھائی یہ ہماری سمری جا رہی ہے، آپ چیئرمین FBR ہے، آپ اس میں یہ آپ یہ دیکھ، اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار مجھے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، میں کیسے لکھ دوں ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہونا چاہیے؟ یعنی اس کی کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی، صرف یہ کہا کہ اس کو ایگزمپٹ کر دیں۔ ہاں، یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہے باہر سے 190 بلین پاؤنڈس کی، یہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہوگی۔ ایسا ویسے روٹین میں ہوتا رہتا ہے؟ آپ نے سنا ہو؟ آتے رہتے ہیں، نہیں چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، مگر انفارمیشن تو آنی چاہیے نا۔ اور وہ بیچارہ، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو کتنی سمجھ آئی ہوگی آپ کے خیال میں کہ کیا ہوا کہ آپ تو اسے کرپشن کا کیس ڈال رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کرپشن، میں نہیں کہتا، مگر میں نے ادھر CBR چیئرمین کہا، میں نے کہا میں اس پہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے فلائٹ پکڑی بھی، کراچی چلا گیا، اس کے بعد میں کبھی اسلام آباد آیا ہی نہیں۔ دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے ان دس سٹی، دیٹ واز مائی لاسٹ ڈے ان دس سٹی۔ خان صاحب نے رابطہ کیا تھا؟ ہاں، بیچارہ مستقل کہتا رہا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا تھا آ جاؤ واپس۔
آپ کا کیا جواب؟ میں نے کہا سر میری امی نہیں اجازت دیتی. اور اتفاق سے وہ نا مجھے جو پریشر آ رہا تھا نا، دیکھیں اگر ایک آدمی جاب کو انجوائے کرنے آیا ہو نا، یا جاب سے بینیفٹ لینے آیا ہو، تو وہ جاب کو انجوائے کرتا ہے. اور اگر جاب کے لیے آپ آ جائیں یہاں پر، اپنی لائف چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اپنی نوکری چھوڑ دیں، اپنی تنخواہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد آ کے آپ مستقل پریشر میں لیں نا، تو آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے. میری صحت ایکچولی خراب ہو گئی اور میں تقریباً ڈپریشن کے اینڈ میں چلا گیا. تو مجھے جب میں کراچی گیا تو میرے مینٹر ادیب رضوی صاحب نے اس نے کہا کہ تمہارا سسٹم کلیپس کر جائے گا، تم ڈپریشن کے اینڈ میں چلے جاؤ گے، تمہیں اسلام آباد چھوڑ دینا چاہیے. تو میں نے چھوڑ دیا اسلام آباد. ہم ہار گئے، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم ہار گئے. پچھلے دنوں ایک بیان چل رہا تھا اور آپ نے کہیں بات بھی کی تھی کہ جب عمران خان کو نے کوشش کی، اسے پتہ چلا کہ عدم اعتماد ہو رہی ہے، تو انہوں نے رابطہ کیا جہانگیر خان ترین سے، اور جہانگیر ترین نے جواب نہیں دیا. نہیں، جواب مجھے دیا تھا. اچھا، کیا کہا تھا آپ کو سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین عمران خان کی سب سے بڑی سپورٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ آج بھی ہے. اپنے دل سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سسٹم دوسرا والا نہیں چلے گا. مگر اس نے مجھے کہا کہ شبر لڑائی جو ہوتی ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے، اس کیس میں FIR میری بیٹیوں کے خلاف ہوئی تھی. علیم خان بھی تو، علیم خان کے خلاف کوئی FIR نہیں تھی، لیکن نیب نے علیم خان کو گرفتار کیا تھا. یار نیب کی گرفتاری الگ ہوتی ہے یار، وہ تو سیٹل ہو جاتی ہیں چیزیں. مگر کسی کی بچیوں کے خلاف FIR کر دینا، جبکہ آپ کی ساری زندگی اس نے زندگی میں سپورٹ کی ہو. میں آپ کو ایک اور بات آج بتا دوں، جب عمران خان کی اور جہانگیر ترین کی لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد یہ لڑائی ریکنسائل ہوئی. اچھا. ہاں. اور عمران خان نے مجھے کہا کہ تم یہ چیک کرو کہ کیا چینی کا کوئی معاملہ تھا. تو میں نے کہا بالکل. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس سائٹ سے کوئی نمائندہ بنا دیں، میں اپنی جہانگیر صاحب کی طرف سے چلا جاتا ہوں اور ہم اپنا کاغذ دکھا دیتے ہیں، ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا چینی کا کوئی رولا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے علی ظفر کو اپوائنٹ کیا. اچھا. اور میں ادھر سے گیا، ہم نے علی ظفر کے ساتھ میٹنگ کی لاہور میں، اور علی ظفر کا بیان اگر آپ اس ٹائم کا دیکھیں، علی ظفر نے کہا کہ میں چینی کے معاملے پہ بڑا کلیئر ہوں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں تھا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو ملے گا 2000 میرے آنے کے بعد کی بات ہے، جب میں چھوڑ کے آ گیا اس کے بعد کی بات ہے. اور علی ظفر کا بیان ہے کہ چینی کا معاملے میں عمران خان نے بنائی تھی علی ظفر والی کمیٹی. اچھا. بالکل. مگر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، یہ خیر لمبا جہانگیر سے ذاتی زلزلہ ہے، میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک بڑی آڈ سی پوزیشن تھی نا کہ ہی واز ناٹ اے ممبر، ہی واز ناٹ اے پولیٹیشین، ناٹ اے MNA، ناٹ اے منسٹر، بٹ ہی واز دا ہول سول ان دی ڈیسیژن میکر اینڈ اے مائنڈ بیہائنڈ دا پرسن. میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی ابھی بھی. ہی واز ویری ٹیلنٹڈ مین، ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ مین. اکثر اوقات ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مینج کرتے ہیں اپنے ٹیکس کے معاملات کو، جتنا وہ اعلان کرتے ہیں اتنا ٹیکس دیتے نہیں ہیں. اس میں کیا کوئی صداقت ہے؟ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، شہباز شریف کی بھی شوگر ملز ہیں، چودھریز کی بھی شوگر ملز ہیں، زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، کسی کی لسٹڈ کمپنی ہے؟ جہانگیر ترین شوگر مل کا وہ آدمی ہے جس کی لسٹڈ کمپنی ہے. جمال الدین والی JDW لسٹڈ کمپنی ہے. تو پھر جب آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹیکس کا، اب انہوں نے تو آج تک کمپنی لسٹ ہی نہیں کرائی، انہیں پتہ ہے لسٹڈ کمپنی کوئی ہے ہی نہیں. اس میں تو لسٹڈ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کوٹ ہوتی ہے، SECP کی اسکروٹنی چل رہی ہوتی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ کوئی آدمی فرشتہ ہے، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، فرق تو دیکھیں نا آپ. جہانگیر ترین کی شوگر مل کے علاوہ کتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں شوگر میں؟ مجھے بتائیے کتنی ہیں؟ 4-5 ہی ہوگی نا، کوئی پرانی کوئی ہے؟ پنجاب میں کتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں شوگر کی؟ کوئی نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اگر شہباز شریف والے اتنے کتابوں صحیح رکھنے والے ہیں، ہارون اختر صاحب کی شوگر ملیں ہیں، کیوں نہیں لسٹڈ کراتے؟ کرائے نا لسٹ. ایک جگہ پر آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کبھی کسی نے اس ملک کے مولویوں سے اور مذہبی جو سربراہان ہیں ان سے پوچھا ہے کہ اتنی قیمتی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یس. کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ بتائیں. کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون دیتا ہے ان کو؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. دکاندار.
दुकानदार देता है, वाई? وہ دکانداروں کا پروٹیکشن ہے، آپس میں یہ جوائنٹ وینچر ہے. اچھا. وہ دکاندار کو ٹیکس چوری، جعلی دوائیں، جعلی چیزیں بیچنے کی کو تجارت بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیچتا ہے. مولوی اس کے بدلے میں جنت بیچتا ہے. یہ کھیل چل رہا ہے، یہ کھیل ہے. مولوی جنت بیچ رہا ہے. یار دیکھو میری بات سنو، تم نے اگر 5-6-10 کروڑ حرام کے بنا لیے، ٹیکس نہیں دیا، چوری نہیں کی، تو ضمیر تو اندر سے پریشان ہوتا ہے نا. تو تم جاتے ہو جمعے کی نماز میں، وہ کہتے ہیں یہ سارا سسٹم بکواس ہے، یہ گورے کا نظام ہے ٹیکس کا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں زکوٰۃ دے رہی ہیں وہ، اور آپ زکوٰۃ یہ مسجد کا ڈبہ رکھا ہے اس میں دے دیجیے گا شام کو. وہ ڈبے میں زکوٰۃ چلی جاتی ہے، اس ڈبے سے فجیرو بھی آ جاتی ہے، اس ڈبے سے گھر بھی بن جاتے ہیں. یہ دکانداری چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ بتا دیں مجھے، یہ چل رہی ہے نہیں چل رہی؟ اچھا یہ بات اسلام میں نہیں ہے، یہ بات دنیا کے ہر مذہب میں ہوتی ہے. دین آتا ہے غریب آدمیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے. میرے آقا نامدار کا نظام ناکام نہیں تھا، سوسائٹی میں چلانا ہی نہیں تھا. انسانوں کے اندر سسٹم کو بنانے کی صلاحیت دینی تھی. جنہوں نے وہ صلاحیت اپنا لی انہوں نے اچھے معاشرے بنا لیے، چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے کہیں اور ہو. میں نے کل کسی ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج مجھے آپ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی مین کے پاس تبلیغی جماعت والوں کو بھیجیں اور اسے کہ شی جی مین کو تبلیغی جماعت والے کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو شی جی مین پوچھے کہ بھئی کیوں ہو جاؤں، تو تبلیغی والوں کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب دیں گے تبلیغی جنت میں والے؟ جاؤ گے؟ ہیں؟ جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، جنت تو سامنے نہیں ہے نا، جنت تو بات کی بات ہے نا. شی جی مین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دو گے شی جی مین کو کہ یا ٹرمپ کو کیا جواب دو گے کہ بھائی تمہارے یہاں چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا، تم کہہ رہے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو جنت کی دکان بیچ رہے ہو نا تم اس چیز کی دکان بیچ رہے ہو جو اس کا تمہیں یقین نہیں ہے. اگر یقین بھی ہے تو صرف ایمان کی حد تک ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ دکان کیسے بکے گی جدہ؟ اس کو یہ نہیں چل سکتی دکان، یہ دکان نہیں بک رہی نا، یہ دکان نہیں چل رہی. جب نہیں چل رہی اسی لیے دین ختم ہو رہا ہے، نہیں چل رہی نا دکان. تو آپ بالکل ایک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سوسائٹی میں، ایک بہت اہم آدمی ہیں، دھمکیاں نہیں ملتی؟ یار کس کی دھمکی؟ دیکھو میری بات سنو، اللہ تعالیٰ دیکھیے نا، بات یہ کہ سب سے زیادہ ڈرپوک وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان کا مطلب، میرا جو اللہ پہ ایمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. دھمکی دینے والا تو دھمکی دے دے گا، مگر موت تو اللہ دے گا نا. تو جب چاہے گا وہ دے دے گا، جب وہ چاہے گا تو دے دے گا. تو اس لیے دھمکی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر یہ میں کھل کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ بچیاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دھوکے میں نہیں رہیں، ان دھوکوں میں نہیں آئیں، یہ کہانیوں میں نہیں جائیں، اصلی دین کی طرف جائیں. دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ معاشرہ قائم کریں جس میں انصاف ہو، عدل ہو. سمپل بات ہے، کوئی اور چیز نہیں چاہیے. آپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف عدل چاہیے. عدل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہو جائے. آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں چاہیے، آپ کو عدل چاہیے معاشرے میں.